اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 245 245۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ لفظی ترجمہ ہے، من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یقرض اللہ وہ قرضہ دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض وہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادہ کرتا ہے، والیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بدلے کی خواہش کے بغیر کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی رغبت اور شوق دلایا اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دیا تاکہ جتنا ہو سکے نیکی کے کاموں میں اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا جائے۔ رب العزت نے فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے؟ اور پھر فرمایا، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ثواب میں اضافہ خرچ کرنے والے کی نیت، اس کی حالت، خرچ کے لیے ضرورت اور فائدے کے مطابق ہوتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں احادیث سے ہمیں اس کی اہمیت کا مزید پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیجا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں صدقے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ صدقہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اور صدقہ کرنا دنیا میں، قبر میں اور پھر آخرت میں، حشر کے میدان میں ہمیشہ ہر جگہ فائدہ ہی دے گا۔ صدقہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا، واللہ یقبض ویبسط اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ مفلس ہو جائے گا، کیونکہ یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، یعنی جس کا رزق چاہتا ہے اللہ وسیع کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی مال کو گھٹانا اور بڑھانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان حرص اور بخل کی وجہ سے غنی نہیں ہوتا، دولت مندی اور فقیری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی تمام امور ہیں، اور یہ کہ بچا بچا کر رکھنے سے رزق نہیں بڑھتا اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے
انسان کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا دگنا کر کے لوٹائے گا اور آخرت میں اس کے لیے بے انتہا اجر رکھ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ کرنے سے بھی کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہہ کر یہ سمجھایا ہے کہ جو خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب اپنی پیش کی ہوئی اشیاء پوری بلکہ زیادہ اضافے کے ساتھ کئی گنا وصول کر لو گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا، اور آج جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کل اس کو کئی گنا اضافے کے ساتھ اپنے سامنے پاؤ گے۔ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھر کیوں نہ زور و شور سے جہاد کریں، جانیں بھی پیش کریں اور مال بھی۔ زندگی محدود ہے، رزق مقرر ہے، جرت والی زندگی، آزادانہ زندگی گزاریں، دنیا کی غلامی چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی غلامی اختیار کریں، اور یہ کہ اللہ کا بندہ اپنی جان اور اپنے مال کو صرف اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے، اور اس طرح اس کو جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جان، مال، اپنی قابلیت، صلاحیت، وقت، زندگی اور مال اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔